و ساری رہے۔ سامعین گرامی قدر، نماز واجب کے اندر دو دعائیں مانگنا واجب ہے۔ اگر کوئی انسان یہ دو دعائیں نہ مانگے، عالم ہو کہ جاہل، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پہلی دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو مشرک بھی مانگے تو خدا قبول کرتا ہے۔ اس دعا کو خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ اے اللہ درود بھیج محمد و آل محمد پر۔ جتنے ہمارے بھائی لوگ استادی کر کے چکر چلا کے درود کے اندر ایرے غیرے نتھو خیرے شامل کرتے ہیں، ان کے نام نماز کے باہر لیتے ہیں، اندر نہیں لے سکتے۔ نماز کے اندر علی ابراہیم و علی آل ابراہیم، محمد و علی آل محمد، بے شک علی ولا کے پڑھیں، لیکن آل محمد کے علاوہ کسی اور کا نام نماز کے اندر لینے کی جرت نہیں کرتے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آل محمد پر درود عبادت ہے، باقیوں پہ درود سیاست ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کی ساری طاقتیں، جہاں جو ترجمہ کیا جاتا ہے فرشتے وہ غلط ہے، کتنی طاقتیں اس نے خالق فرمائی، وہ آل محمد پر درود بھیج دی۔ آدم کو سجدے کا حکم فرشتوں کو نہیں تھا، وہاں بھی طاقتوں کو تھا۔ اگر فرشتوں کو ہوتا تو شیطان کو کیوں پکڑا اللہ نے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اللہ نے حکم دیا ہر طاقت کو کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ یہ ہے اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ۔ طاقت نہیں ہے، خلیفہ ہے آدم۔ تاج نہیں ہے، خلیفہ ہے آدم۔ لشکر نہیں، خلیفہ ہے۔ فوج نہیں، خلیفہ ہے۔ ووٹ نہیں پڑے آدم کو، خلیفہ ہے۔ پتہ چلا اللہ کے بنائے ہوئے خلیفے کے لیے طاقت ضروری نہیں، تاج ضروری نہیں، لشکر ضروری نہیں۔ موسیٰ طاقت کے بغیر بھی علیہ السلام ہے، فرعون طاقت پر بھی لعنت اللہ علیہ۔ لعنتی کو طاقت لعنت سے بچا نہیں سکتا۔ آدم کی خلافت کا نوٹیفیکیشن حکم تو قرآن میں۔ اب آدم کے پاس جو حکومت نہیں، پھر اسے خلیفہ نہیں مانو گے؟ آدم کو جو ووٹ، اگر آدم کے ووٹ پڑتے فرشتوں کے مقابلے میں تو کیسے پتہ چلتا کہ خلیفۃ اللہ کون ہے؟ اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں معبود، تخت تاج کچھ دیا نہیں، خلیفہ بنایا، کوئی نشانی بتا تیرے خلیفے کی، نشانی کیا ہے؟ جواب ہے دیکھو میں نے فرشتوں کو آدم کے سامنے جھکا دیا، میرا بنایا ہوا وہ ہوگا جس کے سامنے فرشتے جھک جائیں۔ اب نبی کے بعد یہ نہ بتا تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا، حکومت کس کے پاس تھی، کرسی میں کون بیٹھا، یہ بتا فرشتے کس کے گھر میں چکیاں چلاتے تھے۔ تو یہاں بھی خدا بند قدوس نے ملائکہ سے مراد طاقتیں، اور وہاں بھی ملائکہ سے مراد طاقتیں، وہ آل محمد پر درود بھیج دی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو
اے ایمان والو تم بھی بھیجو درود. ہم نے کیا بھیجو؟ اللہم صلی. نبی کعبہ جلیل القدر صاحب علم شخصیت ہیں, اپنے دادا کے شہر مشہد مقدس سے مزین ہیں. اللہ نے فرمایا صلو, ہم نے کہا صلی. اللہ نے فرمایا تم پڑھو, ہم نے کہا تو بھیج. اللہ نے تو ہم سے فرمایا تھا کہ ایمان والو تم بھیجو درود, اور ہم نے کہا خدا تو بھیج. مجھے پیاس لگ جائے, ایک مومن یہاں سے کہے اللہ صاحب کو پانی پلاؤ, وہ کہے تم پلاؤ, میں تو رہ گیا. اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ایمان والو تم درود بھیجو, ہم نے اللہ سے کہہ دیا تو بھیج. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے مثلا اگر میں اس کوٹ موسیٰ خان میں خط لکھوں اور وہ میں لکھوں غلام حسین نامی بندے کو, ان میں سے ایک غلام حسین میرا دوست تھا, 4 اور تھے. اب ڈاکیا کیا کرے؟ اسے کیا پتا کہ ناصر عباس نے کس غلام حسین کو خط لکھا؟ میں نے لکھا معرفت شیرازی صاحب, قبلہ کو مل کر غلام حسین کو ملے. اس کا کیا مطلب؟ کہ قبلہ کو معلوم ہے کہ میرے کس غلام حسین سے تعلقات ہیں. اسی لیے درود اس طرح سے ہے اللہ تو بھیج, کیونکہ اللہ کو مولوی کی بدنیتی کا پتہ تھا کہ یہ ایرے غیرے غورے کالے سورے سالے پر درود بھیجنا شروع کر دے گا. اللہ نے فرمایا پہلے میرے پاس بھیج, میں چیک کروں گا, لعنت کا حقدار ہوا تو لعنت بھیجوں گا, رحمت کا حقدار ہوا تو رحمت بھیجوں گا. سامعین گرامی قدر, دوسری اہم ترین دعا جس کے لیے مجھے بزرگ محترم نے حکم دیا, اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے اور سورہ الحمد واجب ہے. جسے نماز میں علی اچھا نہیں لگتا وہ سورہ الحمد پڑھنا چھوڑ دے, کیونکہ سورہ الحمد بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے اور بے کا نقطہ علی ابن ابی طالب. تو اب سامعین گرامی قدر, دعا مانگنے کے لیے پہلے خداوند قدوس کی تعریف. جیسے دنیا کے لوگ کچھ مانگنے کے لیے پہلے خوشامد کرتے ہیں, پہلے تعریف الحمدللہ رب العالمین, اس اللہ کا حمد جو عالمین کا پالن ہار. عیسائیوں نے اسے باپ کہا, اسلام نے رب کہا, اور مکمل دین ہے اسلام, کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر باپ ذمہ داری پوری کرے. ہر باپ وہ نہیں ہوتا جو ذمہ داریاں نبھائے, اس لیے وہ ہے رب پالنے والا. کسان گندم کو چھٹا مار کے چلا گیا, پودے قطار میں نکل آئے. یہ قطار میں کون لے کر آیا؟ اس نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ پروں سے سیدھا کر دو, کیونکہ رزق کی ذمہ داری اس کی نہیں, میں رب قدیر کی. اپنی محنت نہ سمجھنا, اپنی محنت نہ سمجھنا, اپنی زمین کا کارنامہ نہ سمجھنا, اپنی کھاد کی ذمہ داری نہ سمجھنا, اپنے وقت میں پانی اور بارش کا نتیجہ نہ سمجھنا, رازق کو پہچاننا. اس لیے جب وہ تیرے حوالے گندم کرے گا تو درمیان میں لکیر مار کے دے گا کہ ساری اپنی سمجھ کے کھا نہ جائی, میں نے حصے بنا کے تیرے پاس میں دی. الرحمن الرحیم, رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. رحمان جس کی نعمتیں عام ہوں, ہر خاص و عام, اس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلے اور فرعون بھی پلے. روٹی تو فرعون بھی کھاتا تھا, سانس تو نمرود بھی لیتا تھا. فرعون روٹی کھاتا تھا, وہ رزق کون بھیجتا تھا؟ اللہ.
ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا معبود بڑا کرتا ہے یہ فرعون، 5 منٹ کے لیے اس کی سانس بند کر، اسے پتہ چل جائے کہ رب تو ہے کہ یہ ہے۔ اب آدھے موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول گیا ہے، میں اللہ ہونا کیسے بھول سکتا؟ سلامت آباد۔ صلی علی محمد۔ اور یہی وہ فکریں جو شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے اس بندے کے سوال کے جواب میں فرمایا تھے، اس نے کہا تھا کہ اگر مولا علی انہیں خلیفہ نہ سمجھتے ہوتے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے؟ شیخ مفید نے فرمایا اگر وہ خود کو خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ جو ہے یا نہیں آپ؟ ایسے کئی بندے ہمارے، وہ سرائکی میں ایک ملتان کا آدمی تو وہ تو کھانڈ تے کھیر ہن، شیر و شکر جیسے دودھ اور چینی ہوتی ہے میں رلے ملے۔ جب بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی مولا علی آ کے بتاتے تھے۔ میں نے کہا مولوی یہ بتا فرعون کھانا کھاتا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا رزق کون دیتا تھا؟ اس نے کہا اللہ۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اللہ اور فرعون کے تعلقات ٹھیک تھے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ جو روٹی کھلا رہا تھا فرعون کو، چار ڈھونڈا بھی ہے نا جی۔ نمرود کو سانس لینے کے لیے ہوا خدا دیتا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہو کہ نمرود اور اللہ کے اچھے تعلقات تھے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اس نے 3 دفعہ موسیٰ کو پکارا، موسیٰ بچا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، وہ تو ویسے جلال والے نبی تھے۔ فرمایا جبرائیل اس کے منہ میں نیل کی ریت اٹھا کے ڈال دے تاکہ بول نہ سکے۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اس نے تجھے پکارا تھا، اگر اس وقت مجھے پکارتا تو میں بچا لیتا۔ کس چیز سے بچا لیتا؟ ہلاک ہونے سے بچا لیتا۔ اللہ کے فرعون کو ہلاکت سے بچا لینے کا مطلب فرعون اور اللہ کے اچھے تعلقات کی دلیل نہیں ہے، اللہ کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے، اور ان کو جا کے مسئلے بتانا علی کے مولا کائنات ہونے کی دلیل ہے۔ یا رسول اللہ صلی علی محمد۔ تو اب سامعین گرامی قدر نہایت توجہ چاہتا ہوں، موضوع کے قریب ترین پہنچ گیا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی آیت پڑھ کے مولوی کہتے ہیں مدد صرف اللہ سے مانگو، اللہ میں ایک علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگی۔ میں نے کہا اس سے پہلے کھڑا ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک؟ تو کعبے کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ یہ پتھروں کا بنا ہوا کوٹھا اللہ تو نہیں، اللہ کی عبادت کر، اس کے سامنے کیوں جھکتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں یہ بیت اللہ ہے۔ تو میں نے کہا جب تک نعبدو سے بیت اللہ نہیں نکل سکتا تو نستعین سے ید اللہ کیسے نکل سکتا؟ فقیر کا کام ہے خیرات مانگنا، دروازے پہ دستک دیتا، اندر سے جو نکلے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا۔ یا تو اللہ کے گھر سے علی کے علاوہ کسی اور کو نکلتا ہوا دکھاؤ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نہیں، میں مثال بدلتا ہوں، کئی بچے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ آپ کو پتہ نا جی اوپنر ٹھیک ہونے چاہیے، اگلے اوپنر خراب ہو پوری ٹیم کی ایسی تیسی ہو جاتی۔ ساری دنیا ٹی وی دیکھ رہی ہے، میچوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے مولوی سے کہا اسی میچ کو سمجھ لے، تجھے دین سمجھ میں آ جائے، پھر میچ کو سمجھ لے۔
یہ کرکٹ سمجھ گئے؟ تیری سمجھ میں دین آ جائے. وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں بھی 11 میدان میں ہوتے ہیں، 12واں باہر بیٹھا ہوتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ باقی وکٹیں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے کہا خود جا کے دیکھ لیں. 11 انہی کو گرانے کے چکر میں ہوتے، 11 با مقابلہ 3. بس سامعین گرامی ختم. تیری عبادت کرتے تجھ ہی سے مدد مانگتے. مدد مانگتے کیا ہو؟ آپ میرے پاس آگے کہ علامہ صاحب مدد چاہیے. میں پوچھوں کیا آپ کے مدد چاہیے؟ کیا مدد چاہیے؟ مالی، جانی، کیا مدد چاہیے؟ اللہ کا جو تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں مدد چاہیے، اللہ پوچھے کیا مدد چاہیے؟ کیا بتاؤں؟ وہ مدد ہے اہدنا الصراط المستقیم. کسی صراط مستقیم کے لیے اللہ نے تجھے نماز پڑھوائی. اتنی ضروری چیز ہے صراط مستقیم. اللہ نے 5 نمازیں اسی لیے فرض کی کہ تو اسے طلب کر بار بار. مولوی سے عورتوں کو چھوا نہیں، اسے ترجمے میں ڈنڈی مار دے. سیدھا رستہ دکھا. زندگی کی آخری نماز، مرنے کے قریب، اور اللہ سے کہہ رہے سیدھا رستہ دکھا. مرتے دم تک سیدھا رستہ تو نے دیکھا نہیں، چلے گا کب؟ راستے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں کہ چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ راستے کا مطلب ہے اس پر چلا جائے. جب تو نے دیکھا ہی نہیں مرتے دم تک تو چلے گا کب؟ اسی لیے تو آخر میں کہتے ہیں آمین. جس کا بیٹا نہ ہو وہ کہتے ہیں عطا کر، پھر آخر میں کہتے ہیں آمین. اور جس کا ہو وہ کہتے ہیں سلامت رکھ، اور آخر میں کہتے ہیں الحمدللہ. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں دکھا. ترجمے دونوں ٹھیک ہیں. جو کہتے ہیں دکھا وہ بھی سچے ہیں، جس غریب نے دیکھا ہی نہیں. اور جو کہتے ہیں قائم رکھ وہ بھی سچے ہیں، جنہیں عطا کر دے خدا. صراط مستقیم کی عزت، صراط مستقیم کی عظمت. خدا کی قسم مسلمانوں کے حضرت ابو بکر نے 9 مرتبہ نبی سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ ہر دفعہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہاں تک کہ مسجد میں ابو طالب کا بیٹا علی داخل ہوا، پیغمبر نے آپ اشارہ کر کے فرمایا اب پوچھو. اس کا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے علی کی طرف دونوں ہاتھ کر کے ان ھذا صراطی مستقیم. ایسے نہیں جو متفق کے مل کے نعرہ حیدری. علی کے نام پہ ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جسے خیرات خود علی دے رہا ہو. جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ جب تک بندے مقدمہ زہرا سے بری نہ ہو ہاتھ نہیں کھلتے. یہ خالہ جی کا گھر نہیں کہ بندے ٹکا کے سپیکر ہتھے آئے تو کہیں یہ معاملہ فدق ہے ہی کوئی نہیں. اس مقدمے کو دبانے کے لیے تجھے 1400 سال کی اپنی کتابیں دفن کرنا پڑیں گی. جب تک تیری صحیح بخاری زینت الماری موجود ہے ڈنکے کی چوٹ پر تجھے بتائیں گے کہ فدق کی ملکہ کون ہے، فدق کے چور کون ہے. کبھی سورج بھی ہتھیلیوں سے چھپا. حافظ کفایت حسین علی اللہ مقامہ کو مولوی نے آگے کہا چھوڑے جی کتنی قیمت تھی باغ کی، تھوڑے سے پیسوں کا ہوگا، تو آپ نے اتنا معاملہ طول کر دیا. حافظ صاحب نے فرمایا فدق کے باغ کی قیمت کی بات نہیں، ٹکے کی ہانڈی گئی کتے کی ذات پہچانی. صراط
صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. اسی لیے شیطان نے کہا تھا میں انہیں صراط مستقیم سے روکوں گا. شیطان بڑا شرارتی اور کمینہ، یہ چھوٹی چھوٹی بتیاں بند نہیں کرتا، مین سوچ بند کرتا. سوریاں ہی بلن. صراط مستقیم ولایت علی، یہ چاہتا ہے کہ علی سے ہٹا دے پھر نمازوں پہ لگا دے. علی کو چھوڑ دے بندے اور پڑھے قرآن. کیونکہ اس کمینے کو بھی پتا ہے کہ علی کی ولایت نہ ہو تو پھر نماز نہیں ہوتی، ٹکریں ہوتی ہیں. علی کی ولایت نہ ہو تو پھر روزہ نہیں، فاقے ہوتے ہیں. علی کی ولایت کے بغیر حج نہیں، آوارہ گردی ہوتی ہے. نصیب کا چکر. مولوی صاحب چکر کے ڈنڈے کھڑے ہو سکے جی آ سکے وہ چکر ہیں جڑے دیتے آنی اللہ نے واپس کر دیے. سامعین گرامی، پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو صراط مستقیم کا انگریزی ترجمہ ہے اسٹریٹ لائن، سیدھی لکیر. میں نے پینسل اٹھا کے لکیر بنانا شروع کر دی، ٹیڑھی ہو گئی. پھر سانس روک کے کوشش کی، وہ سیدھی ہوئی نہیں. ایک بچہ کھڑا تھا، وہ فٹا لے آیا. اس آگے مولوی صاحب ہون چھیک. میں نے فٹا سکیل رکھ کے جو لکیر کھینچی تو سیدھی نکلی. فٹے کو دیکھا تو اس میں بھی انچ 12 نکلے. فٹا شیعوں نے تو نہیں بنایا. جسے خدا سمجھ دینا چاہے اسے سمجھ آ جاتی. ناپ کے لیے، لکیر کے لیے، فٹے کے لیے، سکیل کے لیے انچ 12، جیسے محمد رسول اللہ کے حروف 12، جیسے لا الہ الا اللہ کے حروف 12. جو بندے حیران ہو گئے وہ گھر جا کے گن لینا، پھر واہ واہ کر دینا. جیسے دن اور رات کے گھنٹے 12، جیسے سال کے مہینے 12. جس بندے کو گنتی آتی ہے چاہے دل میں بولے، لیکن تو سو اچھا اچھا بولنا جی. صاد را الف توئے الف لام میم شین تے کاف یہ میم صراط المستقیم. صاد ایک گنو، صاد اچھا گننے میں، صاد رے الف توئے الف لام میم سین تے کاف یہ میم. صراط مستقیم علی ابن ابی طالب. انعام الہی ہے ولایت علی ابن ابی طالب. جس کے پاس عقل نہیں ہو تو گفتگو ہی نہیں. عقل ہوتی علی والوں کے پاس ہے. کیا ہے نعمت؟ کوٹھیاں، کاریں کافروں کے پاس زیادہ ہے. نعمت بیٹا ہے تو ابو لہب کے بھی بیٹے تھے. نعمت حکومت ہے تو فرعون کے پاس بھی تھی. نعمت کیا ہے؟ جب کڑکتی ہوئی دوپہر میں غدیر کے میدان میں نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین کی دست مبارک کو ہوا میں اٹھا کے بلند کیا. آواز من کنت مولا فہذا علی مولا. آواز الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت ہے ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. والین میں شمار ہوتا ہے، اس کا گمراہ ہے وہ جس کے پاس امیر المومنین کی ولایت نہیں.
جس کے پاس یہ ولایت ہے وہ صراط مستقیم پر. شیطان نے کہا میں حملہ کروں گا. حملہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. دشمن بھی ہے, کمینہ بھی ہے, اور طریقہ واردات بتا کے آیا. طریقہ واردات کیا؟ آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے, دائیں سے, چاروں طرف سے. بندے نے آپ کے مولا سے جا کے کہا مولا کیسے بچیں؟ ہر طرف تو کھڑا ہوا ہے, کی میں بچا؟ آگے جاؤ تو ہے, پیچھے جاؤ تو ہے, دائیں جاؤ تو ہے, بائیں جاؤ تو ہے, بچیں کیسے؟ امام نے فرمایا اللہ نے 4 سمتیں تھوڑی بنائی ہیں, اللہ نے 6 سمتیں بنائی ہیں. آگے پیچھے دائیں بائیں شیطان کھڑا ہے تو کھڑا رہنے دو. سجدے میں سر جھکاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے, دعا میں ہاتھ اٹھاؤ گے پھر بھی بچ جاؤ گے. اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ, اور اس طرف سے بچنا چاہے تو یوں بچ جاؤ. لیکن ضروری ہے صبح شام صراط مستقیم طلب کر. فجر کی نماز میں 2 دفعہ مانگ کے آئے, ظہر میں پھر مانگو. توجہ, ظہر میں پہلی دوسری رکعت میں واجب سمجھ کے الحمد پڑھی, اس میں پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں قائم رکھ. عصر میں پھر, مغرب میں دوبارہ, عشاء میں پھر, سو کے اٹھے گا پھر مانگ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کیا ہے؟ علی کی ولایت. اور اللہ ایک دن میں کم از کم 10 دفعہ تجھ سے بار بار ایک ہی دعا منگوا رہا ہے, قائم رکھ. پتہ چلا کئی بندوں کے علی ولی اللہ پڑھ لینے کے بعد بھی سلپ ہونے کا خطرہ رہتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جب علی کی ولایت آ جائے, قیمتی چیز تو یہی ہے, اور اسی کو لوٹنا چاہتا ہے شیطان. ٹرک کوئلوں کا چوری کرنا آسان ہے, یہ اتنا سا ہیرا جیسے نے اٹھا لیا زیادہ فائدہ تو اسی کو ہے. شیطان جس چیز کو لوٹنا چاہتا ہے, یہ شیطان نامی ڈاکو, وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کیونکہ افضل ترین, ضروری ترین, سب سے وزنی عبادت ولایت علی ہے. 5ویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا دین 5 چیزوں کا نام. کون کون سی؟ فرمایا قیام الصلاۃ, نماز کو قائم کر. دوسری زکوٰۃ ادا کر, بیت اللہ کا حج کر. چوتھی ماہ رمضان کے روزے رکھ. 5ویں ولایت علی ابن ابی طالب. یہ 5 چیزیں ہیں تو دین ہے. جیسے یہ ان پلروں پہ چھت کھڑی ہوئی ہے, اسی طرح دین والی چھت ان 5 پہ کھڑی ہوئی. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, امیر کی ولایت. اسی طرح سب سے ضروری کون سی ان ساریوں میں؟ سارے تو ضروری. وہ کیا چیز ہے؟ پھر خود ہی کہنے لگا نماز. مولا فرمان نہیں. اچھا روزہ. مولا فرمان نہیں. زکوٰۃ, حج. فرمان نہیں. علی کی ولایت. کئی بندے ہوتے ہیں پھر وہ اندر کی بات چھپا نہیں سکتے. بڑا نقصان ہوتا ہے علی کی دشمنی سے. علی کی دشمنی چہروں کی رونق چھین لیتی ہے. شکل پہ پڑ گئی اس کی لعنت, پائے گی اس وقت, پریشان ہو گیا اور مولا سے لڑنے لگا کہ واہ مولا واہ,
نماز اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کے لیے وہ ہلکا ہو گیا، زکات اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے تکیے کی ٹیک چھوڑ کے فرمایا اللہ تجھ پہ لعنت کرے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکات غریب نہ دے، حج پہ مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب، مسافر پہ بھی واجب ہو گئی۔ اللہ ناد علی کی زندگی کرے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے مل کے جواب دو، حیدری۔ پھر یہ عشق پیغمبر ہمیں ورثے میں ملا ہے، حیدر سے دلاور ہمیں ورثے میں ملا ہے، اول بھی محمد یہاں آخر بھی محمد، عصمت سے بڑا گھر ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور تو راضی ہے تقلید ابو سفیان پہ مسلم، عمران سرابر ہمیں ورثے میں ملا ہے، اور یہ تیرا ہے مقدر، تجھے لعنت ہے ملی، یہ نعرہ حیدر ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ لیکن یاد رہے یہ ابا جی کی وراثت نہیں، ماں کی شرافت سے نصیب ہوا۔ اس جائیداد کو چوری نہ ہونے دینا۔ جس جائیداد کا نام ہے محبت علی ابن ابی طالب، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ماحول خراب ہوتا جا، خراب۔ اب بچوں کو کہو یا علی مدد، کیوں؟ ہماری تربیت ہے ٹھیک ہے، نسلوں میں علی کی ولایت منتقل کر، بیٹے کو علی ولی اللہ کا قائل کر، اگر اپنا سمجھتا ہے۔ کوئی رولا ہے تو پھر چھٹی، پھر کوئی تکلیف نہیں۔ یہ بچے اس لیے شرم کر جاتے ہیں، اب کئی مولوی ہیں جنہیں کو یا علی مدد تو آگے سے کہتے ہیں وعلیکم السلام، اللہ لعنت کری بھائی۔ ایک مولوی میرے گال پڑ گیا، اسے کہا یا علی مدد کیا ہوتا ہے؟ سلام علیکم کیا کر۔ مان کے تو ایسے غصے نہ ہو، میں یا علی مدد کہہ کے چیک کر رہا تھا تو سلام کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ ہاں کئی بندے مجلس میں ایسے گواچی گاؤں بان بانن جی جن راہ نہ پی لبدو ہوئے دیکھی میں یا علی کو علی علی کرنے کی عادت ڈال، یہ قبر میں فائدہ دے گی۔ اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا مطلب ہے معتکف ہو جانا۔ معتکف کا مطلب ہے ڈسکنیکٹ ہو جانا، مخلوق سے کٹ جاؤ، خالق سے جڑ جاؤ، یہ ہے اعتکاف۔ مسجد میں جاؤ، 3 دن کی کم از کم نیت کرو، روزہ رکھو، نماز، قرآن، تلاوت، عبادت، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، یہاں تک ہے کہ اگر کوئی بندہ مر بھی جائے اور جنازے میں شرکت ضروری ہو، مسجد سے جاؤ، چپ کر کے جنازہ پڑھو، رستے میں کسی سے گفتگو نہ کرو، خالی سلام کا جواب دو، واپس مسجد میں، پھر عبادت۔ آج کل کے تو نوجوان اعتکاف میں بھی بریک پین والا چارجر لے کے جاتے ہیں۔ اصلی مقصد کیا ہے؟ صرف عبادت الہی، الگ تھلگ ہو کے غور و فکر، تلاوت، ذکر، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ کفن کے بند ہونے تک، جب تک منہ پہ کوئی کپڑا نہ دے دے، یہ حدیث یاد رکھنا اور اس سے فائدہ اٹھانا۔ اسے میز نہیں، امام حسین کی قبر سمجھ کے اس میں ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، تمہارے چھٹے امام نے فرمایا ایک مرتبہ یا علی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
علی 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 ایک دفعہ یا علی کہنا. 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، والد کی طرف دیکھنا عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھنا عبادت. انہیں دیکھ کے عبادت ہوتی، ان کا نام لینے سے نہیں. میں 1,00,000 کھجورے منگوا لوں گٹھلیاں گٹکا اور کہوں پڑھو اس پر کعبہ 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 کعبہ، کوئی فائدہ نہیں. مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، کوئی فائدہ نہیں. ابا جی ابا جی ابا جی، حالانکہ باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. ابا جی ابا جی ابا جی، کوئی فائدہ نہیں. قرآن 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 قرآن، کوئی فائدہ نہیں. اوکے کہ یا علی یا علی یا ایک دفعہ کہ 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل اعتکاف میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے. اعتکاف آ گیا تو نماز روزہ تو آٹومیٹکلی آ گئے. یہ ہے یا علی کے. معرفت زیادہ ہو تو کروڑوں مہینوں سے افضل، جتنی معرفت ہو اتنا ثواب، اور بندہ رہتا ہے پکا صراط مستقیم پر. اور اسی رستے میں کھڑا ہے شیطان نامی ڈاکو جو کبھی کلین شیو کرا کے نہیں آیا. جی یہ ایک دفعہ آ گیا تھا مدینے، مسجد نبی کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، مریدوں کو ملنے لگا. وہ بزرگ سمجھتے رہے، چٹی داڑھی رتا رومال. بزرگ آ گیا، بزرگ خدا کی قسم. مسجد میں امیر المومنین آئے، اس نے ڈر کے کانپنا شروع کیا. تیرے میرے مولا نے اسے گریبان سے پکڑو اور یوں اٹھا کے زمین پہ مارو. چیخ مار کے کہتے ہیں علی تو مجھے نہ مار، میں تیری ولایت کے قائل کے نطفے میں اپنا نطفہ شامل نہیں کرتا. یہ جنہیں علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا، یہ شیطان کی اولاد ہیں، کیونکہ انکار کرنا ان کے نطفے میں شامل ہے. وہ نجی اللہ کا منکر تھا، یہ ولی اللہ کا منکر ہے. جب شفیع اللہ کے منکر کی خدا عبادت قبول نہیں کرتا تو ولی اللہ کے منکر کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم راستہ سیدھا، جس میں ٹیڑھا پن نہیں، جس میں کجی نہیں. اس راستے پہ ہمیں قائم رکھ، کیونکہ قائم نہ رہے تو شیطان سلپ کر جائے گا. نماز ہر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں پڑھی جا سکتی. ہمارے مذہب کے اندر شرطیں ہیں، وہ پوری ہو جائیں پھر اس کے پیچھے نماز. مثلا جاہل کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. سامنے جاہل کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. جو عالم ہے وہ آگے کھڑا ہو، جاہل پیچھے کھڑا.
یہی تو 1400 سال سے ہم دنیا کو سمجھا رہے ہیں کہ مدینہ العلم پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا، بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا آگے کیسے کھڑا۔ مدرسہ رحمان کا سب سے بڑا عالم پیچھے کیسے تھا، اور کل جہالت آگے کیسے تھا۔ دوسری شرط، مرد ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، مرد، اور مرد کہ المدینہ ساؤنڈ ہے نا جی، اس دانت دیتی ہے، مدینے والے نہیں پتا تو کن پتا ہے جی۔ مرد ہو، اور مرد ہونے کے لیے داڑھی مونچھ شرط نہیں، ضروری نہیں کہ داڑھی مونچھوں والا ہے تو مرد ہی ہوگا۔ بڑی بڑی داڑھیوں میں پیغمبر نے خیبر کے میدان میں فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ 39 دن کا بھگوڑا آگے کیسے کھڑا ہو گیا۔ مولا شاہ مردان پیچھے کیسے کھڑا ہو گیا۔ مرد ہو، عالم ہو، عادل ہو۔ اگر عادل نہیں تو نماز پڑھانے کا حقدار نہیں۔ عادل ہو، 3 شرط ہوگی۔ چوتھی شرط، شیعہ ہو، جس کی اپنی قبول نہیں ہوگی وہ پچھلے کی قبول کیسے کروائے گا۔ جو غاصب ہے حقوق سیدہ کا، یا ان سے حمایت رکھتا ہے یا ہمدردی رکھتا ہے، اس کی تو اپنی قبول نہیں، پچھلوں کی کیسے قبول کرے۔ شیعہ ہو۔ اگلی شرط، اثنا عشری ہو، شیعہ بھی وہ جو 12 اماموں کو مانتا ہے، ایک کا انکار بھی کفر ہے۔ اگلی شرط، حلال زادہ ہو۔ کتنی خطرناک بات۔ یا اللہ جب تو نے پوچھ لیا تھا کہ شیعہ ہو تو بات پکی نہ ہوگی، شیعہ ہونے کے بعد کوئی کمی رہ گئی، شیعہ ہے تو بات ٹھیک ہے، حلالی بھی ہوگا۔ اللہ نے علیحدہ شرط رکھ، شیعہ بھی ہو، اسی کو کافی نہ سمجھنا، حلالی بھی ہو۔ پتہ چلا ہر شیعہ بھی حلالی نہیں ہوتا۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ اللہ کو ہمارے حالات کا پتہ تھا، اس لیے شرط لگا دی شیعہ بھی ہو، حلالی بھی ہو۔ میں کر رہا تھا سفر، آ گیا نماز کا وقت، سامنے کھڑی تھی مسجد، میں اندر چلا گیا، پڑھ دیے نماز، شرطیں کرنی ہے پوری پیش نماز میں، ہر شرط کا پتہ چل جائے گا، یہ حلالی والی کیسے چلیں گے۔ اس سے جا کے پوچھوں مولوی صاحب نماز پڑھ دیا سے فرما ہوا کوئی بھائی جناب حلالی ہیں جی، شرط نبی کی رکھی ہوئی ہے، نبی کو خدا نے فرمایا، پڑھنی نماز پوچھنے شجرے۔ بھائی صاحب آپ ٹھیک ہیں، حلالی ہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، خدا کی قسم اسے کون سا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہوا ہوگا، پوچھتا ہوں تو تمیز جاتی ہے، نہیں پوچھتا تو نماز جاتی ہے۔ معبود کوئی درمیانی رستہ بتا، تمیز بھی محفوظ رہے اور مولوی کا پتہ بھی چل جائے، تو اس سے بہتر اور اچھا رستہ ہے کوئی نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے مولوی کو کہو یا علی مدد، خوش ہو جائے تو حلالی ہے، ناراض ہو جائے تو پکا حرام ہے۔
جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں تھی، کربلا کی جنگ محمد الرسول اللہ پہ نہیں تھی. کربلا کی جنگ علی ولی اللہ، اس کا اتنا پیارا نام ہو سید نادر علی شیرازی، اس کی تو خود اس کی دادی اس کے لیے دعا گو ہوگی.